میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا اور میں اپنا جسم کیوں نہیں ہلا پا رہی؟ باپ نے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تم جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہو، میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ لڑکی نے جواب دیا، ابا جان میں تو ہر وقت دعا کرتی رہتی ہوں، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باپ نے کہا، انشاءاللہ بہت جلد، اب میں مزدوری پر جا رہا ہوں، شام کو واپس آؤں گا۔ لڑکی نے کہا، جی ابا جان۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے حیرت سے کہا، یہ کبوتر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بڑی مشکل سے میں جھونپڑی سے باہر تو آ گئی ہوں، مگر یہ آواز مسلسل سنائی دے رہی ہے۔ وہ بولی، لگتا ہے تم اس درخت پر بیٹھے ہو اور مسلسل بولے جا رہے ہو، آخر تم اتنا غمگین کیوں ہو؟ اگر میری آنکھوں کی روشنی ہوتی تو میں ضرور دیکھتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنے میں وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے درد سے کرا اٹھی، آہ میری آنکھوں کو یہ کیا ہو گیا ہے، بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا بھر میں سفید کبوتر کو امن، محبت اور سلامتی کی علامت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ لوگ اسے اتنی محبت سے کیوں پالتے ہیں؟ آج ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سننے کے بعد شاید جب بھی آپ کسی سفید کبوتر کو دیکھیں گے آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسے پرندے کی داستان ہے جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے اڑا اور اپنے پروں پر ایک ایسا مقدس خون لے کر مدینہ منورہ پہنچا جس نے ایک نابینا یہودی لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ آخر اس سفید کبوتر کے پروں پر لگے خون کا راز کیا تھا، اور اس اندھی لڑکی کے ساتھ اس سنسان باغ میں اس رات کیا پیش آیا؟ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو آخر تک سنتے ہیں، کیونکہ اس کا انجام آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا، وہ دن جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تن مبارک سے جدا کر دیا گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو قید کر لیا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دن صرف انسان ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان بھی غم حسین میں اشکبار تھے۔ اسی روز ایک سفید کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ جب اس کی نظر نیچے پڑی تو اس نے ایسا دردناک منظر دیکھا کہ اس بے زبان پرندے کی روح کانپ اٹھی۔ ریت کے تپتے ہوئے میدان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر تنہا پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کبوتر بے اختیار چیختا ہوا نیچے اترا۔ اس کی درد بھری آواز سن کر دوسرے پرندے بھی خوف زدہ ہو گئے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، گویا قیامت برپا ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ آل رسول پر ظلم ڈھایا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کبوتر شدت غم سے رونے لگا۔ پھر اس نے اپنے پروں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقدس خون سے تر کر لیا۔ سفید پر سرخ خون سے رنگ گئے اور وہ غم و اندوہ کا یہ پیغام لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ خون آلود کبوتر کس خبر کا پیغام لے کر آیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جب کربلا کے سانحے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ کبوتر دراصل اسی عظیم سانحے کی خبر لے کر آیا تھا۔ لیکن اس واقعے کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بیان کیا جاتا ہے۔ انہی دنوں مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک یہودی شخص رہتا تھا۔ اس کی ایک نہایت حسین و جمیل بیٹی تھی، مگر قسمت نے اس کے ساتھ عجیب معاملہ کیا۔ وہ ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور رفتہ رفتہ اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر نابینا اور بے بس ہو گئی۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر لوگ اس سے دور رہنے لگے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں یہ بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ بالآخر وہ مجبور باپ اپنی بیمار اور نابینا بیٹی کو لے کر شہر سے دور ایک ویران باغ میں جا بسا، جہاں اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی۔ وہ دن بھر شہر میں محنت مزدوری کرتا اور شام ڈلتے اپنی بیٹی کے پاس واپس آ جاتا تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس یہودی شخص کو شہر میں کام کرتے ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ شام ڈل گئی،
رات کے سائے گہرے ہونے لگے مگر وہ اپنی جھونپڑی واپس نہ آ سکا۔ ادھر اس کی نابینا اور بے بس بیٹی سخت پریشان تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، آج ابا جان ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ خیریت تو ہے؟ باپ کی فکر نے اسے بے چین کر دیا۔ اگرچہ وہ نہ دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی اپنے جسم پر پورا اختیار رکھتی تھی، پھر بھی وہ ہمت کر کے زمین پر گھسیٹتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ اسی دوران اچانک اسے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ یہ کسی پرندے کے رونے کی آواز تھی، لیکن اس آواز میں ایسا درد، ایسی بے قراری اور ایسی سوز و گداز تھی کہ سننے والے کا دل پگھل جائے۔ وہ لڑکی اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی اور آہستہ آہستہ اس ہمت بڑھنے لگی۔ آخر کار وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اگرچہ اس کی آنکھیں بینائی سے محروم تھیں، لیکن اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، جیسے محسوس کر رہی ہو کہ وہ پرندہ اسی درخت کی کسی شاخ پر بیٹھا ہے۔ روایات کے مطابق وہی سفید کبوتر اس درخت پر موجود تھا جو میدان کربلا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقدس خون سے اپنے پر رنگ کر کے مدینہ آیا تھا۔ اسی لمحے اس کے پروں سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اور آ کر اس لڑکی کی ایک آنکھ پر گرا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ قطرہ اس کی آنکھ پر پڑا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی ایک آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مدتوں بعد اس نے پہلی مرتبہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی دوران ایک اور قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر گرا اور وہ بھی روشن ہو گئی۔ چند لمحوں میں اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ اس نے بے اختیار اوپر دیکھا تو درخت کی شاخ پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پر سرخ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ پھر اس کے پروں سے مزید چند قطرے ٹپکے جو اس کے جسم پر گرے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے وہ قطرے اپنے جسم پر مل لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بیماری بھی دور ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں دوبارہ جان آ گئی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئی۔ وہ خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور دوڑتی ہوئی باغ سے باہر نکلی، کیونکہ اسی وقت اس نے اپنے والد کو واپس آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ لڑکی خوشی خوشی اپنے والد کی طرف دوڑی تو اس کے والد نے اسے دیکھا مگر پہچان نہ سکا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں تو اسے جھونپڑی میں بیمار چھوڑ کر گیا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، ابا جان میں ہی آپ کی وہی بیٹی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل شفا عطا فرما دی ہے۔ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے اور میرا جسم بھی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ سن کر باپ حیرت اور خوشی سے بے اختیار رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو شدید بیمار تھی، تمہاری بینائی جا چکی تھی اور تم اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ لڑکی نے جواب دیا، ابا جان میری شفا کا سبب ایک سفید کبوتر بنا۔ وہ کبوتر خون سے رنگا ہوا تھا۔ اس کے پروں سے چند قطرے میری آنکھوں اور جسم پر گرے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ باپ نے حیرت سے کہا، کبوتر؟ آخر ایک کبوتر کسی کو شفا کیسے دے سکتا ہے؟ لڑکی نے کہا، آئیے میں آپ کو وہ کبوتر دکھاتی ہوں۔ وہ اپنے والد کو اسی درخت کے پاس لے گئی اور بولی، ابا جان یہی وہ کبوتر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی۔ یہودی شخص نے درخت پر بیٹھے اس سفید کبوتر کی طرف دیکھا اور ادب سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تیرے پروں پر لگا یہ خون کس کا ہے جس کی برکت سے میری بیٹی کو شفا نصیب ہوئی؟ روایت کے مطابق کبوتر نے گویا اپنے حال سے یہ پیغام دیا، یہ خون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، جنہیں ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ باپ اور بیٹی غم سے نڈال ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر رونے لگے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسی واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جب بھی کوئی ان سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ یہی واقعہ بیان کرتے اور کہتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اور ان کی نسبت کی برکت سے حق کی پہچان عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بعد جب بھی لوگ اس باپ اور بیٹی سے پوچھتے کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا تو وہ نہایت عقیدت کے ساتھ یہی واقعہ سناتے۔ وہ کہتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب نشان دیکھا۔ اس واقعے نے ہمارے دلوں کو حق کی طرف مائل کر دیا، اسی لیے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ مزید بیان کرتے، ہم نے جان لیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی اور حق کی حفاظت کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔
پیارے دوستو، ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے دین اسلام کی خاطر کتنی عظیم قربانیاں دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق کا علم بلند رکھا اور اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ واقعہ کربلا ہمیں صبر، استقامت، حق پر ڈٹے رہنے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے کا درس دیتا ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کریں، اخلاق حسنہ اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے، نیک اعمال کرنے اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک منقول روایت ہے، اس کی تاریخی صحت کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔